دنیا دو دیوتاؤں کے سائے میں سانس لے رہی ہے، امریکہ کا عقاب اور چین کا اژدہا یا ڈریگن۔ اگر نوجوان مسلم، اقبال نے تجھے ان دونوں سے بلند مقام دیا ہے، شاہین کا مقام جہاں طاقت نہیں خودی کی آگ فیصلہ کرتی ہے۔ اٹھ کہ زمانہ نئے انسان کی تلاش میں ہے اور وہ انسان تو ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز دوستو، بھائیو، آج دنیا کے سیاسی افق پر جو نقش ابھر رہے ہیں وہ محض طاقت کی کہانی نہیں، یہ تہذیبوں کے اندرونی روح کی بیداری اور کمزوریوں کی کچوٹی ہے۔ قومیں جب اپنے اندر جھانکنا بھول جاتی ہیں تو باہر کی علامتیں ان کے خوابوں پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور آج دو علامتیں پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، ایک امریکہ کا عقاب اور دوسرا چین کا اژدہا۔ اگر نوجوان مسلم، اقبال نے تمہیں ان دونوں سے بلند ایک مخلوق سے نسبت دی ہے اور وہ ہے شاہین۔ دنیا کی تاریخ ہمیشہ علامتوں میں پہچانی جاتی ہے، باز، شیر، گھوڑا، اژدہا، سب تہذیبوں کی نفسیات کا ترجمان رہے ہیں، اور آج جدید دنیا کے پاس بھی دو نمایاں علامتیں ہیں۔ پہلا ہے امریکی عقاب، یہ قوت، اسلحہ، عسکری غلبے اور سیاسی بالادستی کا نشان ہے۔ وہی عقاب جس کی پرواز ویتنام، افغانستان اور عراق کے آسمانوں پر بارہا دیکھی گئی۔ اس کی آنکھ میں تیزی ہے، مکاری ہے، مگر اس تیزی کے پیچھے خود غرضی چھپی ہوئی ہے۔ یہ عقاب دوسروں کے آشیانے کو اجاڑ کر اپنے سائے کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا ہے چین کا اژدہا یا ڈریگن۔ چین کا اژدہا طاقت ہے مگر خاموش، یہ تہذیب ہے مگر چالاک، یہ صبر، تدبیر، معیشت اور دیر پا منصوبوں کا استعارہ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ، سی پیک، تجارتی رسوخ اور صدیوں پر پھیلی حکمت۔ مگر مسلم نوجوان، اقبال نے تمہیں ان دونوں سے بلند مقام دیا ہے اور وہ ہے شاہین۔ نہ عقاب کی جاہریت رکھتا ہے، نہ اژدہے کی سرد حکمت۔ اس کی اصل طاقت اس کے باطن میں ہے، اس کی خودی میں، اس کے ایمان میں، اس کے رزق حلال میں اس کی بلند ہمتی ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو شاہین جو ہے وہ پہاڑی کی چوٹی کا باسی ہے، قید سے نفرت کرنے والا، مردار کو ہاتھ نہ لگانے والا، تنہائی میں خود کو پہچاننے والا، طاقت کا غلام نہیں، اخلاق کا امین ہے۔ نوجوانوں، یہ وہ صفات ہیں جو نہ امریکی عقاب میں ہے نہ چینی اژدہے میں ہے۔ خودی جو قوت کا کھویا وہ مشلدان ہے۔ اقبال کی خودی وہ عظیم تصور جس نے غلام قوموں میں آزادی کی چنگاری بھڑکا دی۔ اسرار خودی سے ارمغان حجاز تک، رموز بے خودی سے جاوید نامہ تک، اقبال نے ایک ہی بات کہی کہ مسلمان کی اصل قوت اس کا باطن ہے، اس کا کردار ہے، اس کی خدا کے حضور جواب دہی ہے۔ قومی تاریخ گواہ ہے کہ بدر کی ریت ہو یا قسطنطنیہ کی فصیلیں، اندلس کی محرابیں ہوں یا ٹیپو سلطان کے حالی غازی، جیت ہمیشہ انہیں ملی جنہوں نے اپنے اندر کی دنیا کو فتح کیا۔ اقبال اس لیے تو کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کی دنیا میں شاہین کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا عقاب اور اژدہے کی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے، پوری سیاسی دنیا دو مراکز میں تقسیم ہو چکی ہے۔ لیکن اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی خودی کو بیدار کر لے، اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے، اپنے ایمان کو حرارت دے اور اپنے کردار کو نور بنا لے، نہ تو عقاب سے ڈرا سکتا ہے نہ اژدہا سے شکست دے سکتا ہے۔ دنیا کی وہ قومیں جو اندر سے مضبوط ہو، بیرونی طوفان انہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آئیے میں آپ کو عالمی اقبال کانفرنس کوئٹہ میں لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ ایک نئی صبح طلوع ہوئی، نئی صبح کی نوید وہاں پہ ہم نے دیکھی۔ میرے عزیزو، اسی پس منظر میں کوئٹہ کے تعمیر نو ٹرسٹ اور حافظ طاہر صاحب اور ان کے دوستوں کی وہ شاندار کاوشیں ایک نئی صبح کا آغاز ثابت ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا سے اقبال شناس جمع ہوئے، ایران سے، بنگلہ دیش سے، مراکش سے، عرب دنیا سے، وسطی ایشیا سے، پاکستان کے ہر صوبے سے، اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ آج کے دور میں اقبال کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کے محقق نے یہاں تک کہا کہ اقبال کی تعلیمات نے وہاں کے نوجوانوں میں خودی کی وہ چنگاری بھڑکا دی جس نے ظلم کی دیواریں لرزا دی۔ یہ کانفرنس اجتماع نہیں تھا، یہ فکری احیا تھا، یہ شاہین کی پرواز کا دوبارہ آغاز تھا۔ نوجوانان مسلم، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نوجوانوں، اگر تم اقبال کی شاہین بن جاؤ اور اپنی خودی کو جگا لو، اپنا ایمان زندہ کر لو، اپنی علمی وراثت سے رشتہ جوڑ لو، اپنی تہذیبی غیرت واپس لے آؤ، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں منتشر نہیں کر سکتی، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ستارے چمک اٹھتے ہیں تو عقاب کی پنجہ زنی مان پڑ جاتی ہے اور اژدہے کا سایہ بے جان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی لڑائیاں ختم نہیں ہوگی، طاقت کی علامتیں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن اگر تم اپنی خودی کو جگا لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اے نوجوان مسلم، زمانہ شاہینوں کا منتظر ہے، اٹھو کہ اقبال کی صدا آج بھی آفاق کو بلا رہی ہے۔ تو وہ ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے، نہیں ہے وہ جو تمہیں نظر آتا ہے۔ تو اقبال کا شاہین ہے، اور وہ شاہین ہے جس کو ایک دفعہ پھر کوئٹے کی فضاؤں نے
کوئٹے کے سنگلاق پہاڑوں نے جگا کے رکھ دیا ہے، اور کوئٹے کے سنگلاق پہاڑوں سے کوئٹے کی اس اقبال کانفرنس نے ایک دفعہ پھر اقبال کی صدا کو بلند کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جنہوں نے اس کانفرنس کو ان کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو قبول فرمائے اور اقبال کی یہ صدا امت مسلمہ کے لیے ایک نیا انقلاب لے کے آئے۔ آمین، اللہم آمین۔